السلام علیکم۔ اور آج میں نا قرآن پاک پڑھتے ہوئے ایک چیز آبزرو کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نا بہت سی ایسی آیات نازل کی ہیں قرآن پاک میں کہ ہم نا امید نہ ہو، ہماری مایوسی ختم ہو جائے، کہ اللہ تعالیٰ جیسے کہہ رہے ہیں وَلَا تَقْنَطُوا مِن رحمت اللہ، کہ میری رحمت سے نا امید نہیں ہو جاؤ۔ ایسی بہت ساری آیات ہے، لیکن نا لاسٹ والے پارے میں جہاں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ بے شک ہر مصیبت کے ساتھ آسانی ہے، بے شک۔ لیکن کبھی ہم نے اس آیت کا مطلب سمجھنے کی، اس آیت پہ فوکس کرنے کی زحمت ہی نہیں کی۔ ابھی دیکھو کہ باقی جہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایک آیت مطلب اس میں انف کر دیا، جیسے وَلَا تَقْنَطُوا مِن رحمت اللہ، کہ بے شک اللہ کی رحمت کافی ہے۔ وہیں پہ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب بھی تم مجھے بلاتے ہو میں تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں۔ تو لیکن یہ آیت دہرائی گئی ہے، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، پھر کہا گیا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ بے شک ہر مصیبت کے ساتھ آسانی ہے۔ اب اگر ہم اس بات کو سمجھیں تو یہ ایک بہت بڑا اشارہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ عسر اور یسر میں کیا ڈفرینس ہے، کون سی تنگی اور کون سی آسانی کی بات ہو رہی ہے یہاں، کہ مصیبتیں تو آتی رہتی ہیں انسان پہ، بہت دفعہ یہ ہوتا ہے بس نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا بتانا چاہ رہے ہیں، ہم لوگوں کو کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں، ہم نے کبھی وہ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ مصیبت ہے اس کے ساتھ آسانی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دوبارہ یہ آیت دہرائی فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ جب اللہ تعالیٰ اگین ایک ہی چیز کو ریپیٹ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس آیت میں کوئی بہت بڑا راز ہے، کوئی بہت بڑی بات ہے جو اللہ تعالیٰ ایک ہی چیز کو دو بار ایک ساتھ دہرا رہے ہیں، اور کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ لیکن ہم نے کیا اس چیز کو ہم نے کبھی فوکس کیا ہی نہیں، پوائنٹ آؤٹ کیا ہی نہیں، ہم نے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ تنگی کے ساتھ آسانی کیسے ہو سکتی ہے۔ تو بظاہر ہمیں دیکھنے میں بہت بڑی مصیبت لگ رہی ہوتی ہے، لیکن در حقیقت وہ ہمارے لیے ایک آسانی ہوتی ہے، ہمارے لیے ایک در کا بند ہونا جو مصیبت لگتا ہے وہ 100 در کا ایسا کھلنے کے راستے ہوتے ہیں جو ہمارے لیے بے تحاشا آسانی ہوتی ہیں۔ ایک در کو بند ہونا سمجھ کر یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے سارے راستے بند کر دیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے اس جگہ کے لیے وَلَا تَقْنَطُوا مِن رحمت اللہ۔ لیکن جب ہم یہ اوسر دیکھ رہے ہیں تو دیکھو یسر کیا ہے اس میں، مطلب تنگی تو ہم نے دیکھ لی کہ وہ در بند ہو گیا، تو آسانی دیکھو کہ اگر یہ راستہ بند ہو رہا ہے تو کتنی اور راستوں کی طرف کھل رہا ہے۔ نہیں بھی جس راستے پہ ہم چل رہے ہیں اس کی ڈیسٹینیشن ہمارے لیے فائدہ نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے بندے کا نقصان نہیں چاہتے، وہ کبھی بھی اپنے بندے کو ہرٹ کرنا نہیں چاہتے، وہ اللہ تعالیٰ اس کی اس تنگی کے ساتھ آسانی رکھتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے کیا ہیں کہ میرا بندہ بس مجھ سے مایوس نہیں ہو، وَلَا تَقْنَطُوا مِن رحمت اللہ، وَلَا تَقْنَطُوا مِن رحمت اللہ، وَلَا تَقْنَطُوا مِن رحمت اللہ۔ اللہ جسٹ وانٹ کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے۔ اور اللہ کی رحمت ہر چیز سے بڑی ہے، ہر چیز سے۔ اللہ کے فیصلوں پہ یقین رکھو اور اپنے فیصلے اللہ کے سپرد کر دو۔ جب اپنا کوئی کام اللہ کے سپرد کر دو نا تو پھر اس بارے میں پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس معاملے کو چھوڑ دینا چاہیے کہ اب وہ معاملہ ہو اور اللہ جانے، اس میں ہمارا کوئی نہیں۔ پھر جو بھی فیصلہ اللہ تعالیٰ کرے اس کو خوشی خوشی قبول کرو، بے شک وہ تمہارے لیے مصیبت لگے، پریشانی لگے، بٹ یو ایکسیپٹ اٹ، تم اس کو ایکسیپٹ کرو، بیکاز وہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ تمہاری تنگی تمہاری آنکھوں سے نظر آ رہی ہے، بٹ اللہ کے پوائنٹ آف ویو سے وہ تمہارے لیے آسانی ہے۔ تو اللہ کے پوائنٹ آف ویو کو بڑا سمجھو، اللہ کے پوائنٹ آف ویو کو اہمیت دو، اپنے پوائنٹ آف ویو سے دکھنا اور سوچنا چھوڑ دو۔ ہاں کچھ جگہیں ہیں جہاں پہ آپ کو سوچنا چاہیے، بیکاز اللہ نے آپ کے سامنے دو راستے رکھے ہیں۔ اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کون سے عسر اور یسر میں جاتے ہو، جو اللہ کہہ رہے ہیں کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یہ جو تم سمجھ رہے ہو کہ اپنی تنگی کو دیکھ کے اپنی آسانی کی طرف جانا ہے۔ ناؤ اٹس اپ ٹو یو کہ اللہ کے فیصلے کو فوقیت دینی ہے، اہمیت دینی ہے، یا پھر اپنے لیے آسانی اپنی آنکھوں سے ڈھونڈنی ہے۔